ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وفي أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجیں اذان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے مجالس برپا ہیں اور اسی کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی ہے روز کیونکہ بہرحال 25 دسمبر بھی ہے اور روز ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت دی جاتی ہے اسی سے بہرحال کچھ گزارشات آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ بہرحال پروردگار نے ہر دور میں اس دور کے حساب سے اپنے انبیاء اپنے نمائندوں کو بھیجا اور جو زمانے میں ضروریات تھیں وہی معجزے جو ہے وہ ان کو عطا کیے کیونکہ مجلس میں جو ہے وہ ایک خاتون کے کردار پر ہے تو اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بھی ذکر کیا جائے تو یقیناً مجلس پرنور ہی رہے گی ہماری کہ اس دور میں کہ جہاں پر بی بی خود حضرت مریم کی ولادت آپ جانتے ہیں کہ خود یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ سے فرزند طلب کیا گیا کہ اسے بیت القدس میں جو ہے وہ دیا جائے گا لیکن بیٹے کی بجائے بیٹی کا پیدا ہو جانا اور بہرحال پھر اسے بھی ایک جگہ دینا اور پھر آہستہ آہستہ اس خاتون کا رتبہ مرتبہ کہ خود وقت کا نبی جب حجرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پھل جو ہیں وہ موجود ہے یعنی گویا خدا اپنی بارگاہ سے حضرت مریم کو نواز رہا ہے اور پھر اس کردار کو اس دور کے اندر اتنا پاک اور طاہرہ قرار دے دینا اور پھر ایک نبی کی ولادت ہونا وہ گو کہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو مشکلات تھیں اور جو دوسرے لوگ تھے کہ آج ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا رہا ہے اور کس طرح لوگوں نے حضرت مریم کی کردار کشی کی یا کریکٹر ایسیسنیشن کیا اور اس پر حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ بہرحال خود جو ہے وہ کلام کیا اور بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی ہیں باقی سارے امپورٹنٹ ہیں لیکن حضرت عیسیٰ اس لیے بھی زیادہ مہم ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اذن الہی کا اور جب وہ اجازت ہوگی تو وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور امام وقت کے پیچھے نماز کو قائم کریں گے اور اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا ایک
یونٹی کا پوائنٹ بھی ہے، ایک نقطہ ہے، اشتراک مشترک ہے کہ جو ہم، کیونکہ بڑی تعداد ہے کرسچنس کی دنیا کے اندر، اور بہرحال کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہونے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جب وقت کے امام آئیں گے اور حق کا پیغام جائے گا، اور حق کے لوگ متلاشی ہیں، حق کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو حق کی طرف بڑھے گا اور جب وہ صدا آئے گی تو ہو سکتا ہے ہم پیچھے رہ جائیں اور یہ بہت سارے لوگ امام کی پہلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں۔ تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال جس معاشرے میں رہتے ہیں سب سے پہلا جوانوں کا سوال آتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر کیا کر سکتے ہیں امام کے لیے، اور کیا کرنا چاہیے امام کے لیے۔ تو جو زمانہ ہے، پہلے تو زمانے کو پہچانے کہ زمانہ کون سا ہے، جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں یہ ٹائم کون سا ہے، کیونکہ ہم جہاں بہت سارے القاب ہیں امام کے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر بقیت اللہ ہے، صاحب الزمان ہے، ابا صالح ہے، بہت سارے ہیں، تو اس میں زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جو حدیث ہے جس کے لیے ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت جو نہ کرے وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے ٹائم کو، اپنے ایرا کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کس ٹائم زون میں ہیں، مطلب میں جی ایم ٹی کی بات نہیں کر رہا، ویسے ٹائم زون وہ بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم کس ایرا کے اندر ہیں، کون سا زمانہ گزر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ پاک اور ہند اور اس کانٹیننٹ سے ہمارے آباء و اجداد یہاں آئے اور بس گئے اور رہ رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک وہیں رہ رہے ہیں، ہمارے ذہن وہی ہے، جبکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ فزیکلی ریکوائرمنٹ ہماری یہیں کی ہے، لیکن جب دین کی بات کرو تو واپس پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے زمانے کو نہیں پہچان رہے۔ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں یہ دور جو ہے وہ مشین کا دور زیادہ ہے، یعنی مشین بہت ہے یہاں پہ، اور انسان اس مشین کا محتاج ہو چکا ہے۔ اس دور کے اندر ہم اپنے امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ تو جب تک ہم اس مشینوں کو اپنے ہنڈر میں نہیں لیں گے کیسے وہ امام کا ساتھ دیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے آج دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے۔ جب ہم امام کا ذکر کرتے ہیں، ولی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے، اب جو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ بہرحال ان کے اپنے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں اور ان کی بہرحال اپنے عقیدے ہیں، لیکن جو بہرحال حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہا ہوگا وہ یہ نہیں کر رہا ہوگا کہ مطلب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ پرانا زمانہ آ جائے گا، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور وہی گرم پانی کے حوض، حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیں گے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ شفا دیں گے، لیکن وہ وہاں نہیں رہ رہا۔ اگر ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرسچن ایک بڑی کمیونٹی ہے اور حضرت عیسیٰ کو مانتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی پیچھے نہیں رہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، بلکہ آج دنیا کی ظاہری ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے، جو بہرحال پازیٹیوٹی بھی ہے، اور بہرحال ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دنیا کی فلاح دیکھیں تو آج اگر کوئی بیٹھا ہوا کسی کمپنی میں بھی کوئی بھی چیز جنریٹ کرتا ہے، اس کا ایفیکٹ پوری دنیا پہ ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ کہ فلانی کمپنی میں کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب آج مثال کے طور پر آپ کسی بھی ایک ایسی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کسی بھی فرم میں جاب کرتے ہیں، وہ جو بھی پروڈیوس کر رہا ہے اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس نے اوبر کی اپلیکیشن بنائی ہے، اوبر کی اپلیکیشن پاکستان میں بھی چل رہی ہے، ہندوستان میں بھی چل رہی ہوگی، تو ایک آدمی بہرحال فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اگر میں کوئی کام کروں اس کی ریفلیکشن پوری دنیا میں نہیں پڑے گی، پڑے گی۔ اگر ہمارا نیت اور ہمارا اخلاص اچھا ہے تو آج ہم اپنی ساری چیزوں کے ساتھ اپنی امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب ہم اپنے زمانے کو پہچانتے ہوئے اپنے امام کے لیے قدم بڑھائیں، لیکن اگر ہم وہی بیک پرانی چیزوں پہ رکھے رہیں گے اور امام آئیں گے اور گھوڑے کا زمانہ آئے گا اور تلواریں چلیں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم گھوڑوں کے زمانوں میں چلے جائیں، تلواروں کے زمانوں میں چلے جائیں، لاش سیمورائی ہو جائیں، کیا کریں ہم لوگ؟ تو ہم جس دور میں ہیں ہمیں اپنے اپنے دور کے حساب سے چیزوں کو سیکھنا ہے، جبکہ امام چاہیں
تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن امام ایسا نہیں کریں گے۔ اگر امام نے آ کر معجزہ ہی کرنا ہے یا کرنا تھا تو پھر 1185 سال کیوں؟ کبھی بھی آگے کر دیتے۔ کیوں کہ لوگ تیار نہیں ہیں، امت تیار نہیں ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام کو پہچانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بہرحال ان کی شخصیت اور ان کی خود جو ہے وہ بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنی اور نیو میں سب کئی جگہوں پر کہ جہاں پر موعود کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ جہاں ایک ریسرچ کی بات ہے بہرحال کہ 100 سے زیادہ جگہ پر اس کا ذکر ہے، خود حضرت عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنا ذکر نہیں کر رہے، حضرت عیسیٰ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں آئے گا۔ اور خود حضرت عیسیٰ کے اپنے جو جملے بہرحال جس طریقے سے بھی ان کی کتابوں میں پہنچے ہیں، ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مہم شخص تمہارے درمیان میں سے چلا جائے اور اس نے ایک دن تمہارے پاس آنا ہو، لیکن اس کے آنے کا وقت معین نہ ہو اور تمہیں وہ ذمہ داری سونپ کے جائے، تو کیا تم سو رہے ہوگے؟ ہو سکتا ہے وہ صبح آ جائے، ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے، تو کیا تم اس کا سو کے انتظار کرو گے؟ خود حضرت عیسیٰ کے چپ گئے۔ تو کس کے انتظار کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اس کے انتظار کی بات کر رہے ہیں جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ کہ جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا۔ تو ہم کیسے انتظار کر رہے ہیں اس کا؟ اور خود حضرت عیسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جو اپنے زمانے میں بہرحال جو حصہ اپنے حواریوں اور اپنے معاشرے کی تربیت کی، اس میں سب سے جو بہترین چیز تھی وہ اخلاق تھا، کردار۔ مشہور بھی حضرت عیسیٰ کا ہم جملہ یوز بھی کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کہ اگر کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مار دے تو کیا کروں؟ بایاں گال۔ وہ یہ اخلاق اور تواضع کی وجہ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا، پانی کا کوئی ظرف لیا اور ان کے پاؤں کو رکھا کہ لاؤ میں تمہارے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تمہیں تواضع سکھا رہا ہوں۔ ان کے پاؤں کو خود دھو رہے ہیں۔ خوب یہ حضرت عیسیٰ اس بہرحال آج کے معاشرے میں ہمارے اندر بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ تواضع نہیں پائی جاتی۔ ہم اس اخلاقی کرداروں سے مزین نہیں ہیں۔ پہلے بھی میں بہرحال ایک آدھ واقعہ پڑھ چکا ہوں، حضرت عیسیٰ کے دن ہے تو اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں، شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی وہ گر گئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ہیرے جواہرات تھے۔ ہیرے جواہرات کو جیسے ہی ان کے حواریوں نے، جو ان کے کمپینین سے، انہوں نے دیکھا تو ان کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اب سوچیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ اٹھا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اب یہ تو کیسے نبی تربیت کیسے کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کہا کہ میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں یا ٹاؤن میں جو بھی میں جا رہا ہوں، اور میں جو یہاں پہ قیمتی ہیرا ہے میں اسے لے کر آؤں گا، مگر تم لوگ میرا یہی انتظار کرو۔ اب یہ سب انتظار کریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، قیمتی کوئی ہیرا لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ گئے اور جو اس جگہ میں پرانا سا علاقہ تھا وہاں گئے تو ایک پرانا سا گھر، اس میں گئے تو ایک بوڑھی سی عورت خاتون، کہا کہ میں مہمان ہوں، اسے نہیں پتا یہ حضرت عیسیٰ ہے، نبی اللہ کا۔ وہاں بیٹھ جائیں، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، ابھی آئے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا جوان آتا ہے، حضرت عیسیٰ اس کے چہرے پر دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کرب ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے۔ تو اسے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اب اللہ کا نبی کہا نہیں، بتاؤ پریشانی کیا ہے تمہیں، شاید میں تمہاری ہیلپ کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ میں باہر شہر کے مزدوری کرتا ہوں، مٹیوں کو اٹھانا اور یہ کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ کارواں گزر رہا ہے، اور اس کارواں پہ جو ظاہر ہے اونٹوں میں گزرتا تھا، تو ایک سواری سے ہوا کی وجہ سے پردہ ہٹا، تو میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی، اور وہیں میری نگاہ جو ہے وہ رک گئی۔ میں نے اس کاروان کا پیچھا کیا، تو وہ جو اس جگہ کا سب سے بڑا سلطان ہے
وہ اس کا گھر کا کاروان تھا اور وہ اس کی بیٹی تھی، لیکن اب میں کہاں، سلطان کہاں. تو یہ کرب جو ہے اس نے مجھے ختم کیا ہوا ہے. ون سائڈ لو ہو جاتا ہے لوگوں کا آج کل، تو ویسے ہی ہو جاتا ہے انسٹاگرام اور فیس بک والا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رشتہ مانگنے چلے جاؤ، بس تو یہی ہے. کہا ہم کہاں اور وہ کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. باہر گئے جنگل میں، کہا ایک تشت پہ پتھروں کو جمع کیا، نارمل سٹون. حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو بہترین سٹونز میں تبدیل کر دیا، ہیرے جواہرات میں بدل دیا. کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور سلطان کو گفٹ دو، اور پھر اس سے کہو کہ میں کیوں آیا. جب وہ پیش کیا، کہا کیا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. کہا اس جیسا ایک اور لے کر آؤ. بادشاہ بھی بہرحال بادشاہ ہی تھا، سلطان تھا. اس نے بولا، وہ بھی پہچان تھی کہ ہیرے تو یہ اصلی ہیں. وہ دوبارہ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر لے کے چلے گئے. اب اس نے دیکھا کہ یہ جوان تو بہت پاک صاف ہے، یعنی اس کا دل پاک ہے. تو سلطان نے فوراً اپنا سب کچھ اس جوان کو دے دیا، اپنی جو بھی بادشاہت تھی جو بھی تھی اس کو دے دی. اب جیسے اس جوان کو اتنا سب کچھ اتنی جلدی ملا، تو اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ تو بہت اچھے دن آ گئے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. بولا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن زندگی گزارنے کے آئے ہیں، ابھی تو سب کچھ ملا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے کہ جس کے لیے انسان کو تلاش کرنی چاہیے. اب وہ جوان کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ سب کچھ دلا کے ایک ہی رات میں مجھے تخت اور تاج دلا دیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور چیز اس سے زیادہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی محبت. جب اس جوان نے یہ دیکھا کہ خدا کی محبت پر یہ مجھے اتنا دلا کر چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت بہت قیمتی ہے. اس جوان نے بھی وہ سب کچھ چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑا. جب شہر کے دروازے میں پہنچے، حواری دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کوئی ہیرا لے کر آئیں گے. تو کہا آپ تو کوئی بہت قیمتی ہیرا لینے گئے تھے. کہا ہاں، اس جوان کا دل سب سے قیمتی ہیرا ہے جس میں خدا بستا ہے. میرے مولا